روایت کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر سیدنا زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا، اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی، اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا۔ جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بہت مہربان رہا، لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا، پھر ان سے کہتا اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹا، نیا دین چھوڑ دے۔ سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا کے علاوہ مکے کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا۔
दरमियान से ये मुसलमान हबशा से वापस भी आए और फिर हबशा चले गए। इस मर्तबा 100 से ज्यादा मुसलमान मर्द और औरतें हबशा चले गए। हबशा की तरफ हिजरत कर जाने वाले मुसलमानों में से एक जमात तो खैबर की लड़ाई तक हबशा में रही और 7 हिजरी के शुरू में हबशा से मदीना मुनव्वरा पहुंची, लेकिन 40 के करीब मर्द और औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की तरफ हिजरत करने से पहले मक्के वापस आ गए। इनमें सैयदना जुबैर भी शामिल थे। उन्होंने मक्के वापस आकर तिजारत शुरू कर दी। उसी जमाने में उनकी शादी सैयदना अबू बकर की बड़ी बेटी सैयदा अस्मा से हो गई। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का न छोड़ सके। इसकी वजह यह थी कि उन दिनों एक तिजारती काफिले के हमरा शाम गए हुए थे। शाम से वापस लौटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर के साथ मदीने जा चुके थे। रास्ते में एक मकाम पर उनकी मुलाकात सैयदना जुबैर से हुई। सैयदना जुबैर ने सफेद कपड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर जुबैर मक्के पहुंचे और अपनी वालिदा सैयदा सफिया के हमराह मदीने की तरफ हिजरत की। ये आपकी तीसरी हिजरत थी। उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। भाईचारे के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमा बिन सलामा अंसारी को आपका भाई बनाया। ये भी बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी थे। मदीने में आने के कई माह बाद तक किसी मुहाजिर के यहाँ कोई औलाद न हुई। इस पर यहूदियों ने ये खबर उड़ा दी कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, इसलिए उनमें से किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही। हिजरत के पहले साल के आखिर में अल्लाह ताला ने सैयदना जुबैर को एक चांद सा बेटा अता किया। मदीने में ये खबर फैली तो सब मुसलमानों ने जमा होकर खुशी जाहिर करने के लिए तकबीर के नारे लगाए। मदीने के पहाड़ उनके नारों से गूंज उठे। यहूदियों के मुंह लटक गए। सैयदा अस्मा बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर मंगवाई, उसको चबाकर बच्चे के मुंह में डाली, बच्चे के लिए दुआ की। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। बड़े होने पर उन्होंने तारीख में बड़ा नाम पाया। सैयदना जुबैर शुरू से आखिर तक तमाम गज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बद्र की लड़ाई पेश आई, आपने उस रोज सर पर जर्द अमामा बांध रखा था। इस शान से लड़े के जिधर का रुख किया, दुश्मन की सफें उलट दी। ऐसे में काफिरों में से एक बड़े पहलवान ने एक टीले पर चढ़कर पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। उस वक्त सैयदना जुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ही मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए सफिया के बेटे, इस काफिर के मुकाबले पर जाओ। सैयदना जुबैर हुक्म मिलते ही उसकी तरफ झपटे। उधर वो बढ़ा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों बड़े ताकतवर थे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही दोनों टीले से नीचे गिर पड़े। अब काफिर नीचे था, ये उसके ऊपर। बिजली की सी तेजी से तलवार उसकी गर्दन पर मारी। काफिर अपने खून में नहा गया। उसके जहन्नम रसीद होने पर काफिरों की तरफ से एक और नामी गिरामी बहादुर उबैदा बिन सईद आपके मुकाबले पर आया। उसने सर से पैर तक जिरह पहन रखी थी, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। उसका दावा था कि उसका मुकाबला करने वाला उसके हाथ से बच नहीं सकता। सैयदना जुबैर ने ताक कर बर्छी उसकी आंख में मारी। वो फौरन जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। आपने अपनी बर्छी को उसकी लाश पर पांव रखकर निकाला। लड़ाई के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बर्छी सैयदना जुबैर से मांग ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बर्छी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास रही। उनके बाद सैयदना उमर फारूक और फिर सैयदना उस्मान के पास रही। आखिर में ये आपके बेटे सैयदना अब्दुल्लाह के पास पहुंच गई। बद्र की लड़ाई में आपने जो तलवार इस्तेमाल की, वो भी बर्छी की तरह अहमियत इख्तियार कर गई। उस तलवार पर चांदी का काम किया गया था। लड़ाई के दौरान में उस पर दंदाने पड़ गए थे। ये तलवार जुबैर के खानदान में मुद्दतों महफूज रही। इस लड़ाई में आपके कंधे पर गहरा जख्म आया। उसके ठीक होने पर वहां एक गड्ढा सा बन गया। उनके बेटे उर्वा बचपन में इस गड्ढे में उंगलियां डालकर खेला करते थे। उहुद की लड़ाई में सैयदना जुबैर ने काफिरों के एक नामी बहादुर किलाब बिन तलहा को कत्ल किया। उसके बाद दूसरे मुसलमानों से मिलकर ऐसी बहादुरी से लड़े कि काफिरों का मुंह फिर गया। फिर जब तीर अंदाजों की गलती से काफिरों ने एक बार फिर अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त जो जानिसार जमकर खड़े रहे, उनमें जुबैर बिन अव्वाम भी थे। हिजरत के 5वें साल
خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراً آگے بڑھے، تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر کیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری پر کمر باندھی۔ اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں کون صحیح خبر لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار پوچھا۔ ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اس وقت بنو قریظہ شرارت پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا۔ اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر 2 یا 3 بار بنو قریظہ کی طرف گئے اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا۔ جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائی گئی، ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا۔ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی۔ 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے سے کچھ نیک بیبیاں بھی اس خیال سے آ گئی تھیں کہ مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں قموس کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا۔ وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ جوشیلے اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ انہوں نے آنن فانن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا بھائی غضبناک ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اس کا ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے۔ یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے۔ آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔ مکے میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔
ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی منجنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ نعرے سن کر قلعے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی۔ مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلعے میں گھس آیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پوری اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مصریوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ ہتھیار پھینک دیے اور صلح کی درخواست کی۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ درخواست منظور کر لی اور عیسائیوں کو امان دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس قلعے کے قریب ایک بڑا شہر آباد کیا، وہ فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ فتح ہوا، اس میں بھی سیدنا زبیر نے حصہ لیا۔ 27 ذی الحج کو سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے بعد بننے والے خلیفہ کے بارے میں یہ وصیت فرمائی: میں علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر خلافت کا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے خوش رہے۔ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے اور اس کی بات سنی جائے، اطاعت کی جائے۔ ان میں سے سیدنا زبیر نے اپنی خلافت کا حق چھوڑ دیا اور فرمایا، میں یہ حق علی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اس طرح سیدنا طلحہ نے اپنا حق عثمان کے لیے چھوڑ دیا۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنا حق سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے چھوڑ دیا۔ گویا اب خلافت کے لیے یہ 3 صحابہ رہ گئے، عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف۔ ان میں سے بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنا حق واپس لے لیا۔ یہ کہا کہ خلافت کے لیے میرے نام کو زیر غور نہ رکھا جائے، علی اور عثمان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے۔ ان بزرگوں نے فیصلے کا اختیار سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سونپ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی۔ آپ کے زمانے میں سیدنا زبیر نے پوری مدت خاموشی سے بسر کی۔ ایک بار سیدنا عثمان بیمار ہوئے تو اپنا قائم مقام زبیر کو مقرر کیا۔ امیر حج بھی انہیں بنایا اور فرمایا، بے شک تم لوگوں میں زبیر بہتر ہیں اور رسول اللہ کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ 35 ہجری میں باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو زبیر کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے چند مسلمانوں کے ساتھ رات کی